اللہ پاک نے 4 عیدیں اپنے بندوں کو عطا کی۔ 2 عیدیں عید الفطر، عید الاضحیٰ، بقرہ عید اور میٹھی عید، یہ مسلمانوں کو عطا کی ہیں، اور 2 عیدیں اللہ نے فرشتوں کو دی ہیں، ایک ہے شب برات اور ایک ہے شب قدر۔ جس طرح دنیا میں ہم میٹھی عید میں، بقرہ عید میں خوشی کا اظہار کرتے ہیں، مبارکباد دیتے ہیں، گلے ملتے ہیں، پیار محبت کا اظہار کرتے ہیں، اسی طرح شب برات اور شب قدر یہ فرشتوں کی عیدیں ہیں۔ تو جب شب برات آتی ہے، شب قدر آتی ہے، تو فرشتے یہ عید مناتے ہیں، خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ اور فرشتوں کی خوشی یقیناً اللہ پاک کی فرما برداری والے کاموں میں، اللہ پاک کی اطاعت والے کاموں میں، اللہ پاک کے حکم کے مطابق ہوتی ہے۔ اور وہ مسلمان جو شب برات اور شب قدر اللہ کی عبادت میں گزار رہا ہوتا ہے، تو یہ بھی فرشتوں کی عید کی خوشی میں شامل ہو جاتا ہے۔ امام راضی تفسیر کبیر میں کہتے ہیں، شب برات کو اللہ نے 5 خصوصیات عطا کی ہیں، سنیے اور ایمان تازہ کیجیے۔ نمبر 1، اس مبارک رات میں اللہ ہر مسلمان کے عمل کو بانٹ دیتا ہے، تقسیم کر دیتا ہے۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، فیہا اس مبارک رات میں یفرق تقسیم کر دیے جاتے ہیں، کل امر سارے کام، حکیم جو حکمت والے رب کی طرف سے ہوتے ہیں۔ مثلا فرماتے روزی کتنی ملے گی، بانٹ دیا جاتا ہے۔ حج عمرہ اس سال کون کرے گا، بانٹ دیا جاتا ہے۔ کون مرے گا، کون زندہ رہے گا، اس مبارک رات میں اللہ تقسیم کر دیتا ہے۔ فرشتوں کو نامہ اعمال میں بتا دیتا ہے کہ ہر میرے بندے کے اس عمل کو اس مبارک سال، آنے والے سال میں جو جو درپیش ہوگا وہ اللہ فرشتوں کو لکھوا دیتا ہے۔ نمبر 2، اس مبارک رات کی خصوصیت یہ ہے کہ جو مسلمان اس مبارک رات میں 100 رکعت نماز نفل پڑھے تو اللہ 100 فرشتوں کو زمین پہ بھیجتا ہے۔ 30 فرشتے زمین پر آ کر جب یہ 100 رکعت نفل پڑھنے والا سلام پھیر کے فارغ ہوتا ہے، وہ 30 فرشتے اس 100 رکعت نفل پڑھنے والے کے سامنے آ کر اسے کہتے ہیں تجھے مبارک ہو، اللہ نے تیرے لیے جنت کی بشارت عطا کی ہے، خوش ہو جا، اللہ نے تیرا نام جنت کے لوگوں میں شامل کر لیا ہے۔ 30 فرشتے اس کے سلام پھیرنے کے بعد اس کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں اے فلاں خوش ہو جا، تو نے شب برات رب کی عبادت میں گزاری ہے تو اللہ نے تجھے جہنم سے آزادی عطا فرما دی ہے۔ شب برات کا معنی چھٹکارا پانے کی رات۔ کس سے چھٹکارا پانے کی رات؟ جہنم سے۔ آزادی پانے کی رات کس سے؟ جہنم سے آزادی، جہنم سے چھٹکارا۔ اب کوئی کہہ سکتا ہے کہ کیسے، آپ کو کیسے پتا جہنم سے آزادی ملے گی؟ بھائی ملتی ہے۔ 1400 سالہ اسلامی تاریخ پڑھ کے دیکھیں، جن اولیاء نے شب برات کو اللہ کی عبادت میں گزارا، اللہ نے انہیں جہنم سے آزادی دی۔ اور اس روایت میں تو ولی کی بات نہیں ہو رہی، عام سا مسلمان، گناہگار سا مسلمان بھی اگر شب برات میں 100 نوافل پڑھتا ہے تو 30 فرشتے جنت کی بشارت دے رہے ہیں اور 30 فرشتے اسے جہنم سے آزادی کی بشارت دے رہے ہیں۔ اور عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو 5واں خلیفہ بھی شامل کیا ہے خلفائے راشدین میں، کمال کی زندگی گزاری ہے، ان کے بارے میں لکھا ان کی عادت تھی شب برات اللہ کی عبادت میں گزارتے تھے۔ ایک رات مسجد میں شب برات میں آئے، پوری رات اللہ کی عبادت کی، اور جب صبح جانے لگے تو انہوں نے دیکھا مسجد کے محراب میں ایک پرچہ پڑا ہے۔ اس پرچے کو اٹھایا تو اس پرچے پہ لکھا ہوا تھا ھذہ براۃ من النار من الملک العزیز الی عبدہ عمر بن عبد العزیز۔ اس پرچے پہ لکھا تھا کہ یہ پرچہ کریم رب کی طرف سے ہے، مالک العزیز
غالب حکمت والے مالک رب کی طرف سے ہے۔ کس بات کا؟ اس بات کا اعلان ہے کہ میں نے اپنے بندے عمر بن عبدالعزیز کو جہنم سے چھٹکارا عطا فرما دیا ہے۔ وہ پرچہ کون رکھ گیا؟ کس کی طرف سے تھا؟ اللہ کی طرف سے۔ آپ نے اسے اٹھایا؟ کیا دنیا کی سیاہی سے لکھا تھا؟ نہیں، کہتے میں نے اٹھا کر اسے پڑھا تو لکھا تھا میرے بندے تم نے شب برات میں ہماری عبادت کی، جا اس کے صدقے ہم نے تجھے جہنم سے آزاد فرما دیا ہے۔ اس سے پتہ چلا شب برات میں عبادت کرنے والے کو جہنم سے آزادی ملتی ہے۔ تو 30 فرشتے اسے بشارت دیتے ہیں، شب برات میں عبادت کرنے والے خوش ہو جا، اللہ نے تجھے جہنم سے آزاد یافتہ لوگوں میں شامل کر لیا ہے۔ کتنے ہوئے؟ 30 60 30 فرشتے زمین پر آتے ہیں، اور جب یہ سلام پھیرتا ہے تو اسے بشارت دیتے ہیں کہ شب برات میں عبادت کرنے والے خوش ہو جا۔ اس شب برات سے لے کر اگلے سال کی شب برات تک پورا سال وہ 30 فرشتے زمینی آسمانی آفات و بلیات سے اس کی حفاظت کرتے رہتے ہیں، اس کے گارڈ بن جاتے ہیں۔ جب بھی اس پر کوئی مصیبت، پریشانی، تکلیف آتی ہے، فرشتے اسے روکتے ہیں، اور اللہ کے حکم سے اپنے فرشتے اس مسلمان کے جو شب برات میں عبادت کرے سارا سال آفات و بلیات سے اس کی حفاظت پر مامور رہتے ہیں۔ 10 فرشتے اس کے پاس آتے ہیں اور اسے کہتے ہیں تو خوش ہو جا، تو نے شب برات میں رب کی عبادت کی ہے، رب کی عبادت کر کے تو نے اللہ کو راضی کیا، اب پورا سال ہم شیطان سے تیری حفاظت کرتے رہیں گے۔ اب بتائیں شب برات میں 100 نوافل پڑھیں، ہمیں تو 2 پڑھنے میں ٹائم نہیں مل رہا، 100 نوافل تو فضیلت تو دیکھو۔ 30 فرشتے جہنم سے آزادی کی بشارت، 30 فرشتے جنت میں داخلے کی بشارت دے رہے ہیں، 30 فرشتے اسے مصیبتوں سے بچا رہے ہیں، 10 فرشتے اسے شیطان سے بچا رہے ہیں۔ بتائیے مسلمان کو اور کیا چاہیے؟ شب برات میں عبادت کرنے والے کو امام راضی کہتے ہیں اللہ یہ برکت عطا فرماتا ہے۔ نمبر 3، اس مبارک رات میں اللہ کی رحمت اپنے بندوں پر چھماچھم برستی ہے، اور ایک رحمت کا چھینٹا بھی اگر کسی پہ پڑ گیا وہ بخشا جاتا ہے، ایک رحمت کا چھینٹا۔ بلکہ اس مبارک رات میں اگر اللہ نے اپنی رحمت سے اپنے بندے کو دیکھ لیا وہ بھی بخشا جاتا ہے۔ ایک روایت کے مطابق پہلے آسمان پر اللہ شب برات میں اپنی خاص تجلی فرماتا ہے اور پکارتا ہے کوئی میری رحمت پانے والا، میں اسے رحمت سے مالا مال کروں۔ تو اس مبارک رات میں اللہ کی رحمت عبادت کرنے والوں پر برستی ہے۔ نمبر 4، اس مبارک رات کو اللہ اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کی بخشش فرما کر انہیں جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے۔ اور نمبر 5، امام راضی کہتے ہیں اس مبارک رات میں اللہ کریم نے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے سوال کو مکمل کیا۔ کیا مطلب؟ 13 شعبان کی رات آئی، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی محبت میں، امت کے پیار میں تڑپتے تھے، امت کی محبت میں روتے تھے، امت کو یاد کر کے روتے تھے، امت کے جب گناہوں کو دیکھتے میرے آقا بے قرار ہوتے تھے، امت کے جب عذابات کو دیکھتے آقا روتے تھے۔ تو ایک سال ایسا آیا، 13 شعبان آئی، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں امت کی محبت نے جوش مارا، تو اللہ کی بارگاہ میں سوال کیا، اے اللہ میری امت میرے حوالے کر دے، میں جس کو چاہوں جنت عطا کر دوں، میری امت مجھے دے۔ 13 شعبان کو آقا روتے رہے اور ساری رات اللہ کی بارگاہ میں ایک ہی مطالبہ کیا، میری امت مجھے دے۔ تو اللہ کریم کی طرف سے جواب ملا، پیارے مصطفیٰ سر اٹھائیے، ہم نے 1/3 امت آپ کے حوالے کر دی ہے۔ امت کے 3 حصے کیے تو تیسرا حصہ آپ کو دیا، آپ جس کو چاہیں جنت عطا فرما دے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان، آج وہ امتی کتنا خوش نصیب ہے کہ 13-14 شعبان کو حضور امت کو مانگ رہے ہیں، اللہ کی عبادت کر کے اللہ سے ہمیں مانگ رہے ہیں۔ وہ امتی کتنا خوش نصیب ہے جو شب برات میں اللہ کی عبادت بھی کر رہا ہے، حضور کو یاد بھی کر رہا ہے، حضور کی بارگاہ میں استغاثے پیش کر رہا ہے، اور حضور کی بارگاہ میں فریادیں پیش کر کے اپنے محبوب کو بھی راضی کر رہا ہے، اپنے کریم رب کو بھی راضی کر رہا ہے۔ اور وہ کتنا بد نصیب بدبخت ہے
تو شب برات میں آقا 3 دن تک ہمیں مانگتے رہے، مگر مسلمان شب برات آنے کے باوجود بھی غفلت میں گناہوں میں گزار رہا ہے۔ پھر جب 14 شعبان کی رات آئی، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پھر مسجد میں تشریف لائے، عبادت کرتے رہے، پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی، روتے رہے، اے اللہ میری امت میرے حوالے کر دے۔ 1/3 امت مل گئی، مگر قربان آقا آپ کی محبت پر اللہ سے پھر مانگا، 2/3 باقی ہے، اللہ میری امت مجھے دے۔ اتنا مانگا رب کی بارگاہ میں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 14 کو اللہ کی طرف سے جواب ملا، میرے محبوب سر اٹھائیے، ہم نے 2/3 امت آپ کے حوالے کر دی ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے مجھے پھر بھی چین نہیں آیا، 1/3 تو بچ گئی نا۔ پھر شب برات آئی، شعبان کی 15ویں شب آئی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم پھر مسجد نبی میں تشریف لائے، پھر ساری رات اللہ کی عبادت کرتے رہے۔ امام راضی کہتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم روتے رہے، اللہ کی بارگاہ سے ایک ہی سوال کیا، اے اللہ میری امت میرے حوالے کر دے۔ مصطفیٰ جان رحمت نے امت کو اتنا یاد کیا، امت کے غم میں، امت کی محبت میں اتنے آنسو بہائے کہ اللہ کی طرف سے جواب ملا، پیارے مصطفیٰ سر اٹھائیے، ہم نے آپ کی بقیہ 1/3 امت کو بھی آپ کے حوالے کر دیا ہے۔ امام راضی کہتے ہیں 13 کو بھی حضور نے امت کو مانگا، 14 شب کو بھی امت کو مانگا، 15ویں شب بھی امت کو مانگا، تو یوں شب برات میں اللہ نے مصطفیٰ کی شفاعت کو مکمل فرما دیا ہے۔ یہ 5 خصوصیات وہ ہیں جو اللہ شب برات کو عطا کرتا ہے، اور جو مسلمان شب برات کو عبادت میں گزارتا ہے، اللہ کی ریاضت میں گزارتا ہے، توبہ استغفار کرتا ہے، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں آ کے صلح کرتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، معافی مانگتا ہے، اپنے رب کی بارگاہ میں آ کے جبین نیاز کو چکاتا ہے، اللہ یہ 5 برکتیں اس مسلمان کو بھی عطا فرما دیتا ہے۔